الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ صلاة یسری سرها فی جزئیاتی وکلیاتی وتظہر برکاتها فی حرکاتی وسکناتی وتصلح بها اہلی واولادی وبناتی والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کے قلب و نظر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے دلوں کی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری اور حضوری عطا فرمائے. سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہر ہفتے میں ایک دن کتاب اور صاحب کتاب کے لیے مختص ہے اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ عالم اسلام کی ایک جلیل القدر شخصیت جن سے نہ صرف جامعات کے اساتذہ طلباء اور طالبات استفادہ کرتے رہتے ہیں بلکہ خصوصی طور پر اہل سنت کے اہل علم بھی آپ سے بڑے پیمانے پر مستفیض ہو رہے ہیں. آپ اس وقت خانقاہ قادریہ رضویہ
مجیدیہ میں بحیثیت شیخ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان انٹرنیشنل کے صدر کی حیثیت سے اپنی خدمات کو ملک پاکستان میں پیش فرما رہے ہیں۔ آپ کی یہ کتاب مجموعہ درود رضویہ آج ہمارے پیش نظر ہے، اور اگرچہ ڈاکٹر صاحب کئی ایک کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس سے قبل بھی ہم کتابیات رضا کے حوالے سے جسے ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی مرتب کیا گیا، ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر سے خصوصی طور پر مجموعہ درود رضویہ کے بارے میں، اس کتاب کے جو مناقب ہیں، اس کی خوبصورت ترتیب ہے، اور بالخصوص اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے ہم معزز مہمانوں سے مستفیض ہوں گے۔ ہماری آج کی اس نشست کی صدارت فیڈرل اردو یونیورسٹی کے سابق ڈین جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار نقشبندی صاحب فرمائیں گے، جبکہ کتاب پر مبصر کی حیثیت سے جامعہ کراچی کے استاد جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر مہربان باروی، ان کے علاوہ جناب محترم طارق بن آزاد، یہ دو شخصیات انشاءاللہ تعالی اس کتاب پر تبصرہ کریں گی، اور ہم آخر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ اس کتاب کی ترتیب کس انداز سے آپ نے پیش نظر رکھی ہے، اور خصوصی طور پر اس کتاب کے کیا فضائل اور برکات ہیں۔ ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب تشریف لائے، اور دیگر اداروں کے معزز مہمانان گرامی قدر یہاں تشریف فرما ہیں، میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب محترم ڈاکٹر مہربان باروی صاحب سے کہ وہ اس کتاب پر مبصر کی حیثیت سے تبصرہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے مشکور و ممنون ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر عمیر محمود صدیقی صاحب سے، جنہوں نے مجھے ایک بار پھر لب کشائی کا موقع بخشا اور اس قابل سمجھا کہ میں ایک بار پھر کسی کتاب کے بارے میں اپنی رائے دے سکوں، اور اس کی کچھ خصوصیات اور کچھ ممیزات، انفرادیات جو میں جانتا ہوں اپنی ناقص رائے میں وہ بتا سکوں۔ اس کتاب کے لیے بطور مبصر میرا انتخاب کیا گیا، اور محترم ڈاکٹر مجید اللہ قادری حافظہ اللہ نے بھی مجھے پہلے سے کہا تھا کہ اس کتاب کے حوالے سے ہم کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ تو یہ کتاب ظاہر ہے کہ مجموعہ درود رضویہ کے نام سے ہے، تو اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ تو آپ کو اسی سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم ہوگی۔ ویسے تو ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے اس کا سبب تالیف، لیکن جو میرے ساتھ اس کتاب کا تعلق ہے تو میں وہ بتاتا چلوں کہ جب ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں آن سروس تھے تو عموماً ہماری ملاقاتیں رہتی تھیں، اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ ہو کہ جب ڈاکٹر صاحب کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ مختلف علمی بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا، اور کتابوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی، چونکہ میرا بھی اس حوالے سے کچھ تجربہ ہے، فتاوی رضویہ کے حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں نے بھی کچھ کام کیا ہے ٹوٹا پھوٹا، اگرچہ زیادہ تر وہ منظر عام پر نہیں آ سکا کسی وجہ سے، اور وہ تکمیل کو بھی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے کچھ رسائل کی شکل میں انٹرنیٹ پر آتا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس دلچسپی کا اظہار فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جو فتاوی رضویہ میں اور اعلیٰ حضرت کے دیگر رسائل اور کتب میں جو درود شریف ہیں اور ان کی خصوصیات ہیں، ان کو قلم بند کیا جائے اور ایک ساتھ جمع کر لیا جائے۔
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بالکل ایسا کام جو ہم نہیں کر سکے، اور اعلیٰ حضرت کا ظاہر ہے کہ فتاوی رضویہ ہوں یا اعلیٰ حضرت کے دیگر رسائل ہوں، کتب ہوں، تو وہ اس قابل ہیں کہ ہر رسالے پر پی ایچ ڈی اور ایم فل کیا جا سکتا ہے۔ ہر رسالے یعنی فتاوی رضویہ تو بہت بڑا ہے خیر، اور اللہ تعالیٰ نے فقیر کو بھی شرف بخشا کہ عرب میں متعارف کرانے کا، اور اسی پر ہی میرا پی ایچ ڈی بھی ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو اس کی ترتیب کے حوالے سے، اس کے نام کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے کچھ مشورے ہوئے، لیکن پھر میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے ایک اور کتاب، ڈاکٹر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو پہلے منظر عام پر لایا جائے، اور میرے خیال میں وہ جو اس کے بیچ میں کام شروع کرنے کے بعد جو کتاب آئی، اچھا درود و سلام، اچھا یہ اس کے بعد جی بیچ میں یہ پھر آ گئی، تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت اہم کتاب تھی، اور وہ بھی چونکہ درود و سلام ہی کے متعلق تھی اور اس کا تعلق بھی وہی تھا، تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے کام شروع کیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو یہ لگا کہ اس کام کو پہلے تکمیل تک پہنچایا جائے، تو وہ رہ گیا اور یہ تکمیل کو پہنچا۔ تو بہرحال لیکن مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ پھر اس کتاب کے بعد پھر ایک کتاب اور بھی بیچ میں آ گئی، یہ پروگرام شروع کرنے کے بعد، اور وہ تھا ایصال ثواب کے 25 طریقے۔ یعنی یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب کا، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے منصوبہ بندی کی تھی اور جو خواہش تھی، یہ بہت پہلے کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے تو یہ کچھ کام پیچھے چلا گیا، اور پھر جب کام شروع بھی ہوا تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کام شروع ہوئے آج میرے خیال میں 3 سال سے زیادہ عرصہ اس کو ہو چکا ہوگا، تو 3 سال یعنی 3 سال کا عرصہ اس کو ہو چکا، تو ظاہر ہے کہ 3 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو کام یعنی شروع کرنے کے بعد اس کا ادراک ہوا کہ یہ کام کتنا بڑا ہے اور کتنا مشکل بھی ہے اور کتنا اہم بھی ہے اور کتنے اس کے دیر پا اثرات بھی ہوں گے۔ یہ کام شروع کرنے کے بعد میرے خیال میں اس کا اندازہ ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا کام، اور پھر یہ جو کام تھا یعنی اس لیے بھی آسان نہیں تھا کہ فتاوی رضویہ، یعنی اگر آپ اس کام کا منہج آپ جاننا چاہیں گے، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ فتاوی رضویہ کے جتنے بھی رسائل ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے شروع میں حمد و ثنا کے بعد درود شریف ذکر کیا۔ حمد و ثنا بھی وہ ایک خاص نوعیت کی ہے، یعنی اس میں ایسے الفاظ ہیں کہ شاید ہمیں کہیں بھی نہ ملے۔ ہمارا یہ زمانہ بڑا ہم چونکہ جیسے ہم نے بڑی ترقی کی ٹیکنالوجی میں اور دیگر چیزوں میں، تو ظاہر علوم اسلامیہ میں بھی بڑی ترقی ہوئی، تو ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے مصنفین کو، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جب عبارتیں ہم آج مکتبہ شاملہ میں ڈالتے ہیں یا گوگل میں جب ڈالتے ہیں تو وہی ان جیسی عبارتیں بہت ساری آ جاتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عبارت اصل ان کی نہیں، شاید کسی اور کی سی عموماً رہتا ہے، کیونکہ ہم تخریج کا کام بھی اور اس کے علاوہ بھی کام ایک زمانے سے ہم کرنے کا موقع ملا اور کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کی چونکہ ویسے بھی خصوصیات ہے یہ کہ جب اعلیٰ حضرت جب کسی سے نقل کرتے ہیں تو بتاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، میں نے جو کام کیا اور میرا کام بھی تقریباً 8-10 سال کے عرصے پر محیط ہے، صرف فتاوی رضویہ کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا کام تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور آپ نے پوری زندگی اس میں صرف کر دی، وہ بھی اس کی میرے خیال میں تصدیق فرمائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا عربی میں کوئی عبارت ہمیں مل جائے، اعلیٰ حضرت نے اس کا انتساب نہ کیا ہو اور وہ کہیں اور مل جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو درود شریف اور حمد و ثنا تو پھر تو ناممکن، میرے خیال میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ایک لفظ بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا، بالکل ویسا، یعنی ایسا تو نہیں کہ وہ عربی کا لفظ نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ کہیں اور سے ادھر ہو، لیکن وہ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے اس کو استعمال کیا اس طریقے سے بھی بہت کم ہوا، یعنی بہت سی دفعہ ہوا کہ وہ لفظ بالکل ویسا ہمیں نہیں ملا، اور بہت کوشش کی، بہت زمانہ چونکہ ہم نے اس میں گزارا تو ویسا نہیں ملا۔ اور جب ہم درود و سلام کی بات کرتے ہیں اور حمد و ثنا بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ جب کسی لفظ پر اشکال ہوتا ہے اور بہت سارے الفاظ پر ہوتا ہے
کہ اس کا صحیح اعراب کیا ہوگا. تو کسی لفظ پر اگر ہمیں کبھی اشکال ہوا تو ہم نے چاہا کہ چلیں اس لفظ کو ہم نیٹ میں دیکھ لیتے ہیں, گوگل میں ڈالتے ہیں. تو گوگل میں جب ڈالا تو بالکل ویسا لفظ, اس کا بالکل ویسے استعمال بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا. تو مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی عبارتیں ویسے تو ہم بڑے آسان لفظوں میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. میں یہ عربی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ابھی عربی ادب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, فقہی مقام میں نہیں بتا رہا, چونکہ اس کا تعلق اعلیٰ حضرت کے درود و سلام سے درود سے ہے, اور وہ درود جو اعلیٰ حضرت کے ہیں. تو چونکہ ڈاکٹر صاحب نے فتاوی رضویہ سے بھی لیے, اور فتاوی رضویہ کے علاوہ دیگر کتب سے بھی وہ درود و سلام وہاں سے بھی لیے, اور اس کے علاوہ جو رسائل ہیں وہاں سے بھی لیے اور جمع کیے. تو ایک تو یہ بہت بڑا کام تھا کہ میرے خیال میں شاید ڈاکٹر صاحب کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ہمت ٹوٹ جاتی کہ ایک درود لیں, اس کو کاپی کریں, اور ایسا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یعنی وہاں سے کاپی پیسٹ کیا اور جان چھڑا لی, بلکہ اس کی ٹھیک طریقے سے اس کی پروف ریڈنگ کی ٹھیک طریقے سے. مطلب یہ کہ جو پرنٹ کتاب تھی, ویسے تو سافٹ ویئر بھی موجود ہے, جو پرنٹ کتاب تھی وہاں سے لیا آپ نے اور اس کو لکھا, اور لکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر کتاب کا نام لکھا, یا پھر اگر وہ کسی رسالے کا حصہ تھا تو اس رسالے کا نام لکھا بالکل ٹھیک طریقے سے. اگر کہیں کبھی شبہ ہوا, چونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق رہا ہمارا تو عموماً مشورہ رہتا تھا, جب کہیں شبہ ہوا تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو فوراً وہ مل گیا ہمیں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ یعنی پتہ تھا آپ کو کہ یہ کہاں اور کیسے, اور وہ صفحات, اور یعنی چونکہ بہت ساری دفعہ ڈاکٹر صاحب کے خانقاہ میں آستانیہ پہ جانا ہوا, اور اس کتاب کے حوالے سے بھی بہت سارے ہمارے مشورے ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہ اشارے کتاب کے اوپر, وہ نشانات, اشارے, اور وہ صفحہ نمبر, اور وہ قلم سے نشان لگائے ہوئے تھے. تو فتاوی جات, اعلیٰ حضرت کی کتابیں, رسائل, وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری ہیں. اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے ایسے بھی درود شریف تلاش کیے جو ہماری نظر میرے خیال میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ شاید یہاں سے بھی مل سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر صاحب نے ویسے تو رسائل بھی اور مختلف اعلیٰ حضرت کی کتابیں بھی وہاں سے بھی لیے. میرے پاس 2 پیپر رہ گئے, اور ویسے میرے خیال میں بہت سارے اور بھی تھے. میں نے چاہا کہ آپ کو دکھانے کے لیے اس کی کاپی کر لوں. ذرا دیکھیں, یہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا, یہ اعلیٰ حضرت کا ہاتھ کا لکھا ہوا. اس میں آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ کچھ الفاظ جو ہے نا کٹے ہوئے ہیں, اور ہمیں کہیں سے ملے نہیں. یہ ہوا, یعنی مشکل یہ تھی کہ اس کو ٹھیک طریقے سے لکھنا. اور ایک اور صفحہ بھی ہے اس کا, اس میں اس کے علاوہ بھی یعنی یہ میرے پاس ابھی چونکہ وہ رہ گئے تھے تو میں نے چاہا کہ ذرا آپ کو دکھاؤں گا. بہت سارے اس طرح کے مخطوطات, قلبی نسخے جو ابھی تک کتابی شکل میں ہمیں کہیں نہیں ملے. ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو کہیں مل گئے ہوں. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال میں انڈیا سے ہی یہ میسر ہے, پاکستان میں کہیں بھی نہیں تھے. اس کے علاوہ بھی اس طرح کے رسائل, کتب سے وہ سارے درود جمع کیے, اور بڑے مشکل الفاظ ان کو قلم بند کیا. اور اس طریقے سے یہ جو ابھی آپ کے بڑے بڑے دیدہ زیب اس کے الفاظ شکل میں اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی اس کا اندازہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب بھی کر سکتے ہیں, یا پھر جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے ان کو اندازہ ہوگا. ہاں, پھر یہ کام بہت طوالت کا شکار رہا, اور پھر اتفاق سے کورونا آ گیا, تو پھر اسپیڈ جو ہے نا اس کی بڑی تیز ہو گئی. تو میرے خیال میں کورونا نے سب کو گھر پہ بٹھا دیا تھا چونکہ, تو اس وجہ سے یہ کام پھر تھوڑا سا جلدی ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ چونکہ ڈاکٹر صاحب کا مشورہ تھا اور ڈاکٹر صاحب کی ہی رائے تھی, اور سپرویژن بھی ڈاکٹر صاحب کا ہی تھا, اگر کہیں ہم نے کچھ کام تھوڑا بہت کر بھی لیا, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے کام لیا. کوئی معمولی کام نہیں, وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کا جو آپ خطبہ بھی سنتے رہتے ہیں نا, فتاوی رضویہ کے شروع میں ہے, اس کے علاوہ جامع الحدیث کا بھی ہے, میں چاہوں گا آپ کو وہ بھی دکھاؤں یہاں پر. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے رسائل بھی ہیں اور بہت سارے ہیں. اعلیٰ حضرت کے جو رسائل ہیں چونکہ وہ تاریخی نام ہوتا ہے,
اور تاریخی نام یہ کہ جس تاریخ میں آپ نے وہ رسالہ لکھا اس کے جو نمبر ہیں، وہ جو عدد ہیں، وہ بالکل اس تاریخ کے، اس سال کے بالکل موافق ہوتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں، بہت ساری دفعہ ہم نے یہ تجربہ بھی کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا اس سے ہٹ کر ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اپنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوتاہی کی وجہ سے کبھی حمزہ اور کبھی مد اور کبھی اس ٹائپ کی چیزیں کچھ وہ کم زیادہ ہو جاتی ہیں، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس سے ہٹ کر ہو. تو اس کی وجہ سے وہ نام بھی کئی دفعہ یعنی بڑے مشکل ہوتے ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے بھی نہیں جا سکتے. اس پر زیر زبر کا اہتمام کرنا، اس پر لگانا، اس کو ٹھیک، کیونکہ معنی سمجھنا اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے اسی اعراب اور اسی تشکیل پر. اگر آپ ٹھیک طریقے سے اس کو پڑھ نہیں سکتے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا معنی جانتے ہیں، اور اگر معنی بتا رہے ہیں تو پھر رٹا رٹایا ہے. تو کسی نے یہ اہتمام نہیں کیا تھا اب تک، فتاوی رضویہ میں کہیں بھی نہیں. بلکہ ہم نے جو کام کیا خود 4 جلدوں کا، میں نے جو ترجمہ کیا تھا، میں نے اس کا بھی میں نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی توجہ دلائی کہ ایسا ہونا چاہیے. تو میں نے 1-2 دوستوں سے مشورہ بھی کیا. جب بات ہوئی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ فتاوی رضویہ کا جو مقدمہ ہے ماشاءاللہ کیا ہی عمدہ ہے، اور ہم سب لوگ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اور عرب میں بھی ہم نے اس کا بڑا اس کو روشناس کرایا، اس کا تعارف کرایا. تو ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کے اوپر بھی تشکیل، زیر زبر، اعراب لگا دیا جائے. تو میں نے شروع میں جب سنا تو مجھے لگا کہ یہ کام ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اتنا آسان کام نہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داری لینا کوئی، کہ ایک لفظ آپ جو سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو میں نے 2-3 دوستوں سے کہا تو سب نے کہا کہ نہیں ایسا کام یہ تو بہت مشکل ہوگا، اور اگر ایسا آپ نے کر دیا تو آپ کو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فتاوی رضویہ ایک زمانے تک ترجمہ نہیں ہوا، اور یہی کہ بھائی کون ہوگا اس کا ترجمہ کرے گا، وہ کہاں سے آئے گا، وہ کون ہوگا جو، تو مطلب یہ کہ پھر آپ کام چھوڑ دیں اور رہنے دیں. اور جس طریقے سے 100 سال گزر گئے اور مزید اس کو ہمیشہ کے لیے رہنے دیں، کیونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں سمجھنے والا. تو یہی اس کے ساتھ بھی ہوا. تو لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی ہمت تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا کام تو ہونا چاہیے اور ہو کر رہنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور الحمدللہ اگر آپ اس میں ابھی دیکھیں یہیں پر موجود ہے وہ. اور پھر وہ خالص عربی رسم الخط میں، یعنی یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ عام طور پر جو ہماری کتابیں ہیں پاکستان میں، جو عربی کتابیں چھپتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ صحیح عربی رسم الخط میں نہیں ہوتی. عربی رسم الخط میں نہیں ہوتی، وہ اردو میں ہم لکھتے ہیں لیکن عربی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو عربی رسم الخط میں مطلب یہ کہ اگر آپ عرب میں اس کو مثال کے طور پر مکتبہ شاملہ میں ڈال دیں، یا اس کو ہم ٹریڈیشنل عربک فونٹ میں ہم چینج کریں تو وہ لفظ نہیں ٹوٹتے، ورنہ اردو والی جو ہے نا وہ لفظ ٹوٹ جاتے ہیں. تو صحیح عربی رسم الخط میں فتاوی رضویہ کا مقدمہ بھی، جامع الحدیث کا مقدمہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی ساری یعنی تمام درود شریف، تمام پورا، یعنی پورے کا پورا ڈاکٹر صاحب نے اس کا اہتمام کیا اس کا الحمدللہ اس کے اندر موجود. یعنی کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی لفظ آپ کو زیر زبر پیش کے بغیر اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کا کہنا یہ تھا، اور میں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ہم اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اصل میں ظاہر ہے کہ درود شریف ہے نا، تو لوگ تو برکت کے لیے ہی پڑھتے ہیں اور درود سمجھ کر پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو، ان کو معنی سے تعلق نہیں بھی ہوتا عموماً، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ کچھ کا کچھ کوئی پڑھ لے اور پھر اس کا جو گناہ ہوگا وہ کہیں ہماری گردنوں پر نہ ہو. تو اس کا ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا اہتمام فرمایا. اچھا، کتاب کے جو اگر ہم شروع کی بات کریں تو شروع میں تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے 4 بڑے مشہور علماء جو پوری دنیا میں جن کا بڑا نام ہے اور خصوصاً ماہر رضویات کے حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے، 2 ان میں سے انڈیا کے اور 2 ان میں سے بنگلہ دیش کے، جن پر انہوں نے تقریریں لکھیں اور آپ کے کام کو بہت سراہا گیا. ڈاکٹر صاحب نے شروع میں اس کے درود شریف کے کچھ فضائل بھی لکھے اور مختصر انداز میں، اور اس کی اہمیت بھی بیان کی. شروع میں آپ نے درود شریف کے مختلف صیغے ذکر فرمائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دور صحابہ کے 40 درود شریف کے صیغے
یعنی ایک ساتھ آپ کو مل گئے، میرے خیال میں شاید لوگ تلاش کرتے ہوں اور ایک ساتھ میسر ہوں یا نہ ہوں، وہ صیغے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، اور یعنی مختصر حوالہ جات سمیت۔ تو آپ نے یہ کتاب کے شروع میں آگے چل کر ذکر فرمائے، اور وہ یہ ہیں، اسی ترتیب سے آپ نے، اور اس پر بھی زیر زبر پیش اور مکمل اس کا بھی اہتمام کیا۔ کاش کہ اس کے ساتھ بھی ترجمہ ہوتا تو میرے خیال میں بہت ہی عمدہ بات ہوتی، چونکہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ تو ترجمہ کا اہتمام ہوا الحمدللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور خاص بات ڈاکٹر صاحب کی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ عبد الرحمن چھوہروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سے پہلے میں نے نام بھی ڈاکٹر صاحب سے ہی سنا تھا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے پاکستان میں ہو بھی سکتی ہیں۔ جب بھی ہماری ملاقات ہوئی میرے خیال میں، یا ہر ملاقات میں نہیں تو ہر دوسری تیسری ملاقات میں آپ نے ان کا نام لیا، اور شاید درود شریف پر چونکہ بہت بڑا کام کیا تو ڈاکٹر صاحب کو ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا لگاؤ ہو گیا بہت زیادہ، اور یہاں تک کہ انتصاب میں بھی آپ نے ان کا نام لیا۔ تو یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب نے ان کا انتصاب میں نام لینے کے علاوہ کئی جگہوں پر ان کا ذکر بھی فرمایا، اور وہ جو پارے ہیں، یعنی آپ نے ہزاروں درود شریف جمع فرمائے، 20,000 سے زیادہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ صلوات الرسول، اور پھر 30 پارے یعنی 30 حصوں میں تقسیم کیا۔ 30 حصوں مطلب ہر حصہ ایک پارہ سمجھ کر، یعنی جزء اول فی نورہ و ظہورہ، فی لباسہ و ملبسہ، فی اسمائہ، یعنی یہ 30 حصے ہیں، اور ہر حصے کو ایک پارہ سمجھ کر آپ اس کو جو سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پورا ایک حصہ صرف آپ کے لباس پر، یعنی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لطف آئے، ایسے الفاظ، درود شریف، صرف درود شریف، فی شفاعتہ و وسیلتہ، بہت عمدہ طریقے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی چونکہ جو کام فرمایا، ذکر جو آپ نے یہاں پہ جو کتاب لکھی اس میں بھی آپ نے ان کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر بھی آپ نے ذکر فرمایا، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا کہ ہر حصے سے ایک ایک درود کا آپ نے انتخاب فرمایا اس میں۔ تو شروع میں یعنی اپنا جو کام تھا ڈاکٹر صاحب کا، اس کے لانے سے پہلے وہ 40 درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے وہ ذکر فرمائے، اور پھر اس کے بعد صلوات الرسول سے 30 درود شریف آپ لائے، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ذوق ہے کہ آپ نے کون سے درود کا انتخاب فرمایا، لیکن بہت عمدہ طریقے سے لائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، بہت اہم بات ہے، اور میرے خیال میں ہمارے یہاں پر علماء بھی ہیں اور طلباء بھی ہیں، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمہ اللہ نے سورۃ علم نشرح کی تفسیر لکھی، اور اس تفسیر کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرح۔ اس کی جو خاص بات ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ذکر کی، اور اس کے بعد اس سے مجھے بھی بڑی دلچسپی ہو گئی، اور دلچسپی آپ کو بھی ہوگی جب آپ تھوڑا سا یہاں سے پڑھیں گے۔ جی، یہ شروع میں آپ نے فقیر کا یہاں پر نام بھی لیا، دوران یعنی گوگل میں اور کام کرتے ہوئے، اور وہ کام بھی ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہی جس کام پہ لگایا تھا وہی کام، تو کام کرتے ہوئے ایک دارالکتب العلمیہ کی ایک عربی ویب سائٹ پر ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، تو میری نظر پڑی، تو وہی درود شریف، اور کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو کہ لفظ کہیں میچ کر جائیں، یہ کبھی ہوتا نہیں تھا، اور 2 3 4 جملے بالکل میچ کر کے میں نے لکھے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تو پھر پتہ چلا جب میں نے کتاب کو دیکھا، اور پھر شروع میں اور آخر میں اور درمیان میں، تو پتہ چلا کہ بالکل وہی جو چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا جو درود شریف، وہی مولانا الرابع نورانی بدری انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ اچھا، وہ جو حصہ نقل فرمایا وہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے، جو حصہ وہاں پر ہمیں ملا۔
اور ترجمے سمیت. اس کے علاوہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس درود شریف کو ذرا آپ دیکھیے، اس درود شریف کو ذرا دیکھیے اور ذرا پڑھ کے دیکھیں اس کو، اور اس کی عربی بھی، کہ جب عالم الغیب والشہادہ غافر الذنب قابل التوب شدید القوت والحول واسع المغفرہ وباسط الرزق عظیم الفضل، بالکل آخر تک پڑھتے جائیں. میرے خیال میں ہم اپنے جو مدارس کے طلباء کو جو عربی ادب کی ادھر ادھر کی چیزیں اور نفحۃ الجمن اور حماسہ اور باقی چیزیں پڑھاتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا یہ جو درود شریف ہے، اور اس سے عمدہ الفاظ میرے خیال میں شاید کہیں ملیں، اور پھر اس کے ساتھ درود شریف کے ساتھ اس کا چونکہ تعلق اور ربط بھی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، تو اس کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اور اس کے معنی بھی، یعنی اگر آپ اس کا معنی نہیں بھی سمجھتے، آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ میرے خیال میں اس کو آپ مکمل کیے بغیر آپ رہ نہیں سکیں گے، اس قدر آپ کو اس کا لطف آئے گا. آپ ذرا دیکھیں، مثال کے طور پر یہ رسالہ ہے تنویر القندیل فی اوصاف المندیل، یہ رسالہ آپ نے لکھا. تو آپ نے حمد تو ڈاکٹر صاحب نے خیر یہاں سے ہٹا دیا، ایسا ہے نا، حمد یہاں سے چونکہ وہ طوالت سے بچنے کے لیے حمد کو ڈاکٹر صاحب نے ہٹا دی. حمد کے الفاظ بھی بالکل جو رسالہ کا عنوان ہے بالکل اسی سے میچ کرتے ہیں، بالکل ویسے ایک ہی مضمون بالکل، اور درود شریف بھی. اب دیکھیں والصلاۃ والسلام علی من کان مندیل سعدہ احسن، دیکھیں آپ عنوان دیکھیں، رسالے کا عنوان بھی دیکھیں اور پھر اس کے نیچے درود شریف بھی دیکھیں. وَأَنفُسَ مِن كُلِّ حَرِيرٍ مَا سَحِينَ بِقَبُولِهِ عَنْ وُجُوهِنَا وَقُلُوبِنَا كُلَّ دَرْنٍ وَوَسَخٍ بِالدَّمْ. تو یہ کہ پڑھتے جائیں آپ، جس بھی آج کسی بھی آپ رسالے کو اٹھائیں اور اس کے ساتھ حمد بھی پڑھیں اور ثنا بھی پڑھیں، تو بالکل، اور منقبت بھی بالکل ایسا ہے. اچھا، اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو میرے خیال میں رسالے کا عنوان آپ کو سمجھ میں آ جائے. یعنی کمال کی بات تو یہ ہے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ہم غافل نہیں ہو سکتے کہ بہت خوبصورت طبع اور 2 کلر میں اور بہت خوبصورت ڈیزائننگ بھی، یعنی ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی ذوق کہ درود شریف پر. اور اس سے پہلے آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں اور اس کی جو شاید یہ آپ کو اس کو سمجھنے میں یہ کس طریقے سے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ اتنا آسانی سے نہیں، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا بھی اور ڈاکٹر مجید القاضی صاحب کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہ شرف اور یہ موقع بخشا. ہماری آج کی اس نشست کے ایک اور خطیب اور ایک اور ایسے مقرر جو بہت خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، جناب محمد طارق آزاد صاحب، جو اس وقت اردو لغت بورڈ میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد طارق آزاد صاحب سے کہ آپ اس کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس ادارے کا، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا اور پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اور طالب علم کو اس قابل سمجھا کہ اہل علم کی اس مجلس میں مدعو کیا جائے. اور اس کے بعد میرے سر پر یہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی کہ میں کچھ کتاب کے بارے میں گفتگو کروں. تو سب سے پہلے کہ آج کی نشست کا جو عنوان ہے کتاب اور صاحب کتاب، جس طرح اس سے قبل جو درود و سلام کی حقیقت و اہمیت کی کتاب کے اوپر جو مثلث بنا ہوا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ایک نظریاتی اشارہ ہے کہ اس مثلث کے میں ایک جانب کعبۃ اللہ شریف ہے، دوسری جانب مدینہ منورہ ہے، اور ان کی جو نچلی سمت ہے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا نام موجود ہے. اور اشارہ مقصود یہی ہے کہ ان دونوں بارگاہوں سے فیضیاب ہونے والی ذات گرامی یہ ہیں. اسی طرح جب ویسے تو کتاب و صاحب کتاب اور آج کی جو تقریب ہے وہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو کتاب مجموعہ درود رضویہ جس کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، اس کے مرتب کرنے والی ہستی اور یہ کتاب مقصود ہے. لیکن جب اس کتاب کے اندر جو نسبتیں جمع ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ اس کتاب اور صاحب کتاب کی بھی 3 جہتیں بن سکتی ہیں،
اور یہ بات میں جو صاحب کی اضافت کے جتنے عربی ادب میں معانی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کتاب و صاحب کتاب، تو کیونکہ یہ کتاب درود شریف سے متعلق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پیش کیا گیا ہے، تو اس کے صاحب ہونے کا ایک مرتبہ جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہوگا۔ تو یہ کتاب و صاحب کتاب کے اس کتاب میں وہ درود جمع ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت کے ساتھ پیش کیے گئے، اور آپ اس کے صاحب ہیں کیونکہ آپ کی ذات پہ درود پیش کیا جاتا ہے اور آپ ہی کی ذات کو شائع ہیں۔ دوسری بات کہ اس کتاب میں جو درود یکجا کیے گئے ہیں وہ ایک ہستی کے ہیں جنہوں نے اپنی عقیدت علمی انداز میں اور اصطلاحات کا سہارا لیتے ہوئے مختلف فنون کی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کی، اور وہ ہستی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہے۔ تو وہ صاحب کتاب اس نسبت سے وہ بھی صاحب کتاب ہیں، اور یہ کتاب مجموعہ درود رضویہ ہے۔ اور پھر آ جاتے ہیں ہماری آج کی اس نشست کا جو مقصد ہے کہ جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ مجموعہ درود رضویہ، اس کو جو مرتب ہیں ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، تو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے صاحب بھی ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ تو میں اس تثلیث کو، اس مثلث کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جس طرح پائی جاتی ہے کہ اگر تمام احباب واقف ہیں اور جو لوگ بہت قریب سے نہیں جانتے وہ یہ ضرور جانتے ہیں، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں اگر میں تبصرہ کرنا چاہوں، کچھ کہنا چاہوں، تو میں ایک شعر مستعار لوں گا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جو اعلیٰ حضرت نے اپنی عقیدت بیان کی تھی کہ خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں مادر پہ در کی ہے، کہ میرے والدین کا بھی جو نام ہے نا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اور ان کے کنیزوں میں شامل ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت ہے کہ ایک بات ہم ذکر کرتے ہیں نجیب الطرفین ہونا نسب کے اعتبار سے، اور ڈاکٹر صاحب کا جو گھرانہ ہے، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ، دونوں جانب سے جس طرح اعلیٰ حضرت کا فیضان آپ کی شخصیت میں یکجا ہوا ہے، تو یہ شعر ان کی ذات پہ صادق آتا ہے کہ بندوں کنیزوں میں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پہ در کی ہے۔ اور دوسری بات، کیونکہ میں مختصراً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں ایک تقریض سابق شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کی بھی شامل ہے، اور انہوں نے جس بات کا ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اگر کسی ایک ترکیب میں سمویا جائے تو اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے فنافر رضویات۔ تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پہ یہ بات ہو بہو صادق آتی ہے کہ اگر آپ کو فنافر رضویات کہا جائے یا فنافر رضا کہا جائے تو یقیناً آپ کی شخصیت پہ یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ تو اب اس مثلث کا جو میں نے ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستگی، اس ہستی تک پہنچنے اور اپنی عقیدت کو استوار کرنے کے لیے یا اس کو جلا بخشنے کے لیے جو نام نامی درمیان میں ہے وہ اعلیٰ حضرت کا، اور ان دونوں سرچشموں سے فیض یاب جو ہے وہ ذات پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی ہے کہ جنہوں نے اپنے شغف کے لیے اس کتاب کو مرتب کیا۔ اب اس کتاب کی ترتیب و تدوین کے بارے میں ایک عمومی، کیونکہ یہاں اہل علم موجود ہیں، جامعات سے تعلق ہے، تحقیق جن کا میدان ہے، آج کل پہلے ہم بات کرتے تھے ادب کے بارے میں کہ ایک ادب برائے ادب ہوتا ہے، ایک ادب برائے زندگی ہوتا ہے، اور دونوں مختلف نظریات ہیں۔ آج کل یہ ہے کہ تحقیق ہو رہی ہے، تحقیق کا زمانہ ہے، ہر کوئی تحقیق کر رہا ہے، اور کوالٹیٹیو ریسرچ بھی ہو رہی ہے، کوانٹیٹیو بھی ہو رہی ہے، مکس ریسرچ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ کچھ تحقیق بس برائے تحقیق ہو رہی ہے اور تحقیق برائے زندگی تھوڑی بہت ہو رہی ہے، یہی نتیجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں صرف تحقیق کے نام پہ یکجا ہو جاتی ہیں، اس کا فائدہ اور افادہ لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ یہ جو تحقیق ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو اس خانے میں رکھیں گے جس کا فائدہ اور افادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تو یقیناً یہ اس پہ پوری اترتی ہے۔ لیکن میں اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کرنا چاہتا ہوں کہ تحقیق برائے سعادت، کہ ایک تحقیق وہ ہوتی ہے کہ جو تحقیق برائے تحقیق ہوتی ہے، کسی بھی موضوع پہ کچھ چیزیں یکجا کر کے لوگ رکھ دیتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں، مقالے پہ سند حاصل کر لیتے ہیں، ساری زندگی شاید وہ دوبارہ پلٹ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ محقق ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایسے موضوع پہ قلم اٹھاتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی ایک نتیجہ آتا ہے اور اس نتیجے کا فائدہ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے اور وہ منتقل ہوتا رہتا ہے، تو یہ دنیا کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا ہے یہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہے گا۔ ایک تو جو درود انہوں نے یکجا کر دیے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ اس کو بار بار نہ پڑھیں۔ پہلے یہ جتنے بڑے پیمانے پہ کتب کے اندر موجود تھے تو ہر خاص و عام کی اس تک رسائی نہیں تھی، وہ خواص کی دلچسپی کا موضوع تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک خاص نقطہ نظر سے ان کتب کو کھولتے تھے کہ فتاوی رضویہ دیکھنا ہے تو جو حوالہ تلاش کرنا ہے اس کے لیے کھولیں گے، اور درود ہو سکتا ہے پڑھیں اور ہو سکتا ہے نہ پڑھیں۔
دیگر رسائل ہیں جس مقصد کے لیے تحقیق کر رہے ہیں، رسالہ کھولیں گے، اس نقطے تک پہنچیں گے، حوالہ نقل کریں گے اور پھر آگے چلے جائیں گے، ممکن ہے وہ درود پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اسی طرح بہت سارے مقامات پہ جہاں جہاں درود لکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب آپ نے 5 دفعہ پڑھی ہو لیکن اس صفحے پہ کبھی جانے کا اتفاق نہ ہو، کہ اگر حوالے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ محققین تو ہر اول تا آخر پڑھتے ہیں کہ کتاب کو پڑھ لیا، مطالعہ مکمل کر لیا اور اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے وہ درود نہ دیکھا ہو۔ اس کتاب میں وہ تمام درود یکجا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس سے شغف رکھتا ہوگا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے، وہ یقیناً اس کتاب کو بار بار پڑھے گا۔ تو یہ تحقیق وہ ہوئی کہ جس کا افادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو تحقیق برائے سعادت اس لیے کہا کہ اس کا فائدہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہے گا۔ جو انہوں نے کتاب مرتب کر دی، اس تحقیق کا فائدہ ان کی ذات کو نہ صرف اس دنیا میں میسر آئے گا بلکہ اس جہان میں بھی ملے گا، اور جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی صرف دنیا ہی بہتر نہیں ہوگی بلکہ عقبہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو میں اس کو کہتا ہوں تحقیق برائے سعادت۔ یہ میں جسارت کر رہا ہوں، اہل علم موجود ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی غلطی کروں تو وہ تصحیح کر سکتے ہیں کہ اس تحقیق کا کوئی اور نام بھی علمی سطح پہ رکھا جا سکتا ہو۔ پھر ایک اور بات کہ جب ہم درود کے صیغوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، بہت تفصیل سے روشنی ڈالی اس موضوع پر، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی، تحریر میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جناب آپ کی شفقت خاص طور پہ شامل رہی، اعانت رہی علمی طور پہ کہ اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں۔ جو زاویہ مجھے خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے درود میں نظر آتا ہے کہ اگر ہم عہد رسالت کے درود دیکھیں اور وہ درود کہ جن کا ایک مجموعہ اس کے اندر موجود ہے مختصر سا، کہ وہ 40 صیغے موجود ہیں اس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، صحابہ کرام نے بیان فرمائے، تو اس عہد کے اندر درود محدود ہے ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل کے تذکرے تک۔ یہ اس عہد کا اسلوب ہے۔ پھر اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اس عہد میں جب آپ اس عہد کے صیغے دیکھیں گے جن کا تذکرہ علامہ نبھانی علیہ رحمہ نے کیا اور اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو مختصر بیان کیا ہے، اس کے اندر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آل رسول، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ازواج مطہرات، ان کا تذکرہ بالخصوص نظر آئے گا۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور اہل علم کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقدمے میں کیا کہ مختلف علماء جب کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کے شروع میں جب وہ حمد و صلات لکھتے ہیں تو بعض کا طریقہ یہ رہا کہ وہ برات استحلال کے لیے وہ اس موضوع سے یا اس کتاب میں جو مضامین آنے والے ہیں یا جس فن پر وہ کتاب لکھی جا رہی ہے اس کی رعایت سے کوئی نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں جو اس مقدمے میں درود و سلام کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اب وہ قرآن حکیم کی تفسیر سے متعلق ہو تو جیسے صاحب بیضاوی نے ذکر کیا الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ انہوں نے حمد لکھی اور اس کے بعد ایک آیت کو اس کے ساتھ شامل کر دیا اور یہ ان کی حمدیہ گفتگو شروع ہو گئی۔ پھر ایک ضرورت تھی جس کی جو ایک تبدیلی تھی جس کی ضرورت محسوس ہوئی خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں۔ وہ کیا تھی کہ اس سے پہلے مختلف عہد میں بزرگان دین نے درود کے صیغے اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش کیے۔ اس میں بالعموم جن چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو یا تو احادیث کے اندر جو موضوعات ذکر ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں، یا شمائل رسالت جو ذکر ہوئے ہیں، یا خصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے ان کو بیان کیا جاتا تھا، یا جو اسماء النبی تھے وہ جتنے اسماء تھے مختلف اہل علم نے مختلف تعداد بیان کیے، ان اسماء کی مناسبت سے تعریف اور درود کے صیغے بیان کیے جاتے تھے۔ بر صغیر کے اندر ایک آفت آئی، وہ آفت آئی عقائد کے باب میں۔ تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 1300 سال کے اندر جو درود کے صیغے ہیں اس کے اندر درود عقائد کی مناسبت سے بیان کیے جانے کی روایت نہیں ملے گی آپ کو، کہ جو درود لکھا جائے وہ پڑھنے والوں کی تربیت کا ذریعہ ہو کہ بارگاہ رسالت میں عقیدت بھی پیش کی جا رہی ہے، ساتھ میں اس میں وہ عقیدہ بھی بیان کر دیا جائے جو پڑھنے والوں کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اسماء صفات کے اندر بھی مختلف عقائد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن عقائد کی وہ باریکیاں کہ جو بالعموم ان اسماء صفات میں ذکر نہیں ہوتی ہیں یا جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اعلیٰ حضرت نے ان عقائد کو اپنے درود کے اندر شامل کیا تاکہ یہ نظریہ عوام الناس تک پہنچ جائے۔ اچھا، یہ تبدیلی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں قریب ترین ہم دیکھیں اہل علم موجود ہیں، مرقات کا مقدمہ سب پڑھتے ہیں تو مرقات کے شروع میں جب لکھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وکان آدم بین الماء والطین، تو یہ آدم بین الماء والطین کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تب بھی وہ نبی تھے۔ تو یہ عقائد کا جو زاویہ ہے یہ بر صغیر کے اندر ضرورت تھی کہ جس کو عوام الناس کے سامنے اجاگر کیا جائے، اور اس میں بھرپور انداز سے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کیونکہ آپ کے جتنے رسائل ہیں جو اس میں یکجا کیے گئے اس میں ہر جگہ
وہ کسی بھی موضوع پہ ہے اس سے متعلقہ بیشتر، یعنی کہ اگر 127 درود اس میں یکجا کیے گئے ہیں جو مقدمے اور دیباچے کے طور پہ درود لکھے گئے، ان 127 میں سے بلا مبالغہ 100 سے زائد درود ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی عقیدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ اس فن سے متعلقہ رسالہ ہے اور سوال اس سے متعلق ہے، تو اس میں وہ درود یکجا کیا گیا ہے۔ تو یہ درود کی ایک خاصیت تھی کہ جو اعلیٰ حضرت کے ہاں پائی جاتی تھی، اور شاید یہ جتنے بڑے پیمانے پہ مختلف اوراق میں موجود تھا تو لوگ اس تک اس طرح نہ پہنچ پاتے، کہ جب کہ اب اس کتاب کی بدولت آنے والے جو جادہ تحقیق کے مسافر ہوں گے وہ بآسانی اس موضوع پہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کردہ درود میں کن کن عقائد کا بیان ہے، کس تناسب سے بیان ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، کہ اس وقت کیا ضرورت تھی یا اس وقت کیا مسائل درپیش تھے عوام الناس کو، جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے وہ صیغے اختیار فرمائے۔ تو یہ محققین کے لیے ایک سہولت بہم پہنچا دی ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کے ذریعے، کہ وہ آئندہ اس موضوع پہ تحقیق کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے ایک ریفرنس، ریڈی ریفرنس موجود ہوگا، ڈیٹا ایک پورا موجود ہے، جو کہ شاید وہ خود کمپائل کرنے جاتے تو ان کے لیے دشواری ہوتی، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسے مہربان لوگ موجود نہ ہوتے کہ جو ان کی اس طرح معاونت کر پاتے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کام کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میری طالب علمانہ سی رائے ہے، اور میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تحقیق کے زاویے سے آنے والے محققین کے لیے راہ ہموار کیے۔ عقیدت اور دارین کی سعادت یقیناً ان کا حصہ ہے، جس پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو مقدمہ ہے، اب اگر آپ کو اس نظریے سے آپ پڑھیں تو جس طرح انہوں نے علامہ نبھانی علیہ الرحمہ کے کام کا تذکرہ کروایا، ایک ایسی ہستی کے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جن کے نام سے ہم لوگ واقف نہیں تھے، جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ جو کئی جلدوں پہ محیط ہے اس سے عوام الناس واقف نہیں ہے، اور اس سے پہلے ماضی میں جو کام ہوتے رہے، نہ صرف ڈاکٹر صاحب نے ان کا تذکرہ کیا اپنے مقدمے کے اندر، ان کا نمونہ بھی پیش کر دیا۔ تو یہ جو تحقیق کی بنیاد، جسے لٹریچر ریویو کہہ سکتے ہیں، وہ جس قدر دلچسپ اور پر لطف انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقدمے میں شامل کیے، یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ اگر ہم محققین کو سکھائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ مکھی پہ مکھی بٹھانے کی ترتیب پہ آپ جو ہے نا لٹریچر ریویو کریں، ذرا پر لطف انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اور شاید جامعات میں بھی لوگ اس کو اس طرح سے اختیار کریں تو وہ مقدمہ یا وہ جو ابتدائی چیز ہوتی ہے وہ بھی کسی خاصے کی چیز ہو جائے گی، صرف محققین کی دلچسپی کی چیز نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بہترین انداز میں اس کو اختیار کیا۔ اور آخر میں کہ یہ ایک تجویز جو آج کی نشست سے میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی کتابیں ہیں اس سے پہلے منظر عام پر آئیں، پھر ڈاکٹر صاحب کی جو یونیورسٹی سے وابستگی رہی اور ایک طویل عرصے تک، اب ایچ ای سی کے مختلف پیمانے ہیں کہ آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہے، ایسوسیٹ بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، اس کے لیے مختلف پیمانے ہیں جس کے مطابق آپ اس پہ پورا اترتے ہیں۔ ایک عہدہ جو اس سے آگے ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے امیرٹس، تو پروفیسر امیرٹس ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے جو بقیہ پیمانے ہیں جو کاغذی کارروائی کے اعتبار سے ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کسی مرحلے پہ ڈاکٹر صاحب کے نام یہ اعزاز ہونا چاہیے، کیونکہ 50 کے کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، 50 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، جو ان کا تحقیقی اسلوب ہے، جو منہج تحقیق ہے، وہ اس درجے پر ہے یقیناً کہ ان کو آپ صرف یہ اگر کہیں کہ جی وہ کسی ایچ ای سی سے اپروو جرنل کے اندر کتنے مقالے شامل ہیں، وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، اس کی فہرست ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی سی وی میں موجود ہوگی، لیکن میں کتابیں اور کام دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ منصب ہے کہ کسی مرحلے پہ یہ منصب ڈاکٹر صاحب تک کو ملنا چاہیے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس کاوش کو قبول کرے، اور ان کے ذریعے یہ جو درود ہم تک پہنچیں، اس سے ہماری زندگی میں افادہ اور استفادہ زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ دارین میں ہمارے لیے بھی سعادت ہو۔ بہت شکریہ۔ کتاب پر تبصرہ فرمایا جناب محترم طارق آزاد صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکات پیدا فرمائے، اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے جانے والے، لکھے جانے والے درود و سلام کی برکت سے پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ میں ملتمس ہوں ہماری آج کی اس نشست کے صدر نشین جناب محترم حضرت علامہ عبدالجبار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے، جو اس وقت رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کہ آپ اس کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ آپ حضرات سمیت مجھے بھی یہ سعادت مل رہی ہے کہ آج کی یہ محفل جو ہے اس عمل کے متعلق ہے کہ جو عبادات کو قبول کرانے والا عمل ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہمارے سامنے ہے، جو آپ نے روایت فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، قبولیت کے مقام کو اسی وقت پہنچتی ہے جب درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آج جس موضوع پر ہم سب کو جمع کیا ہے وہ یہی عمل ہے کہ جو عبادات کو قبول کرانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور یہ درود شریف ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمارے دلوں میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو روز بروز بڑھاتا ہے۔ جیسا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جان کے اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو جو کتاب حضرت نے تحریر فرمائی، اس کے متعلق جو کچھ یہاں بیٹھ کر ہم نے سماعت کیا تو بولنے والوں نے بہت خوب بولا اور ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو سراہا، اور یہ خدمات واقعی سراہے جانے کے قابل ہے۔ اور جو دور چل رہا ہے اس دور میں تو ایسے اعمال کی اشد ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نسل جو ہے حقیقت کی طرف آئے، اور یہ درود شریف پہ کام یہ ہمیں حقیقت کی طرف لے کر آتا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو شروع ہی سے اس عمل کی طرف رغبت دلا دیں اور اس کی اہمیت ان کے سینوں میں، ان کے دماغ میں اجاگر کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فتنوں کا قلع کما ہو سکتا ہے اور ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کام کیا ہے یہ ایک بہت عظیم الشان کام ہے، اور میں آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا، جو حضرت طارق صاحب نے وہ بات ارشاد فرما دی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، مہربان صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ ایک تو گھر کی تربیت ہے کہ والدین جو ہیں ایسے میرے ڈاکٹر صاحب کو کہ جن کا تعلق ہی بزرگان دین سے رہا ہے، یعنی ڈاکٹر صاحب کو بچپن ہی سے جو ہے بزرگان دین کی محبت، ادب، عقیدت، احترام نصیب ہوا، اور پھر جو سلسلہ ملا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہاں سے وہ فیضان ملا ہے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے کام جو ہیں دن بدن ہمارے سامنے آئے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ حضرات اگر محسوس نہ کریں تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ جس مقام پہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یعنی جامعہ کراچی، وہاں آپ نے ایک طویل عرصہ گزار دیا، لیکن ان کی استقامت کو سلام ہو کہ ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے۔ پہلے دن جس روش پر تھے، ریٹائرمنٹ کے وقت بھی اسی روش پہ قائم رہ کر کے، اور آج اسی روش پہ چل رہے ہیں اور اسی کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور پھر میں کہتا ہوں یہ سب بزرگان دین کا فیضان ہے۔ بس میں مبارکباد پیش کروں گا ڈاکٹر صاحب کو اور ڈاکٹر عمر صدیقی صاحب کو کہ اس مختصر سی مگر بہت پر اثر محفل کا انہوں نے اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور یہ ہمارے لیے قابل تقلید عمل ہے، ہم بھی ایسے کاموں کی طرف پیش رفت کریں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔
حضرت علامہ عبدالجبار نقشبندی زیدہ مجدہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور اپنی خصوصی محبت کا آپ نے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے اظہار فرمایا۔ میں ملتمس ہوں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جن سے ہم ہر دور میں استفادہ کرتے رہے ہیں، زمانہ طالب علمی میں بھی، اور اب اگرچہ ہم تھوڑے سے پرانے طالب علم ہو گئے ہیں لیکن اب بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور جامعہ کراچی میں خصوصی طور پر آپ نے ہمیشہ اپنے جونیئرز کی آپ نے سرپرستی فرمائی ہے اور آج بھی اپنی خاص محبتوں کا آپ اظہار فرماتے ہیں، اور خصوصی طور پر دین اسلام کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کے ساتھ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ جو آپ کی ایک خاص وابستگی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ میں ملتمس ہوں ہمارے لیے بہت ہی واجب محبت جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صاحب نقشبندی برکاتہم عالیہ، اور میرے عزیزی محبی جناب پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب جو جامعہ کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور اپنی کم عمری میں ماشاء اللہ اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں اسلامی نظاتی کونسل میں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی اسلامی نظاتی کونسل میں ہمارے علماء گئے ہیں وہ عمر رسیدہ رہے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ماشاء اللہ آپ وہاں پر ممبر ہیں، تو اس کی مبارکباد بھی میں دیتا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں، اور دعا گو بھی ہوں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایسے ہی آگے کی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں اپنے دونوں ساتھیوں کا جو یہاں پر موجود ہیں، میرے دائیں بائیں جناب ڈاکٹر مہربان باروی صاحب اور جناب طارق آزاد صاحب۔ ان دونوں نے جو گفتگو کی ہے فقیر سے متعلق، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ یقیناً یہ ان کی محبت کا اظہار ہے، ورنہ مجھے تو ابھی صحیح عربی پڑھنا بھی نہیں آتی، اور اس لیے کہ میں عربی زبان کا طالب علم نہیں رہا، انگریزی بھی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے جس میں نے جامعہ کراچی میں 36 سال پڑھایا، لیکن وہاں جو پڑھایا وہ پتھر پڑھائے، معدنیات پڑھائی، زمین شناسی پڑھائی، تیل کہاں نکلے گا، کیسے نکلے گا، معدنیات کیسے نکلیں گی، آتش فشاں کہاں پھٹے گا، زمین کب سرکے گی، زلزلہ کب آئے گا، یہ مجھ سے آپ گھنٹوں بلوا لیں۔ پاکستان میں تیل کہاں ہے کہاں نہیں ہے، گیس کہاں ہے کہاں نہیں ہے، جو کچھ اخبارات میں میڈیا میں سنتے ہیں پاکستان معدنیات سے متعلق سب جھوٹ ہے۔ پاکستان مالا مال ہے۔ کتاب سے متعلق ٹائٹل جو ہے میرا یہ والا پہلا والا
उस पर मैं तवज्जो से दिलाना चाहूँगा हमारे यंगस्टर्स को। 24/8/14 को मैंने काम शुरू किया दरूद पर, 24/8/14 को। और जब मैंने काम शुरू किया, डॉक्टर मेहरबान की मेहरबानी मेरे साथ शुरू से रही। तो ये जब मैं इस किताब के लिए दरूद जमा कर रहा था, पहली किताब जो मेरी जो 14 में शाये हुई, उसके दौरान मैंने ज़ाहिर फतावा और दीगर किताबें अलग देखता रहा, क्योंकि अदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा से मेरी वाबस्तगी 1982 में हुई। तो ये रज़ा से मेरी वाबस्तगी जो है समझ लें अब 42 साल का सफ़र है मेरा इदारे का। अब इधर देखिए, टाइटल देख लिया आपने, ये ट्रायंगल मैंने बनाया। यंगस्टर्स में जो हज़रत ने फरमाया, दरूद की रग़बत दिलाना मेरा मकसद था। इसमें फ़ज़ाइल दरूद नहीं है, फ़ज़ाइल तो शुरू के 2-4 हदीसें दे दी मैंने, ज़ाहिर है वो तो ज़रूरी है, लेकिन ये फ़ज़ाइल पर किताब नहीं है, ये रग़बत पर किताब है। रग़बत कैसे दिलाई जाए आजकल के नौजवानों को, उसके लिए मैंने ट्रायंगल बनाया, इसलिए कि साइंस का मैं तालिब इल्म रहा। ये है बैतुल्लाह, यानी अल्लाह से मैंने मुराद ली, मैंने यहाँ रसूलुल्लाह मुराद ली, ये मैं बंदा है। हुक्म देखिए, ये है अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ठीक है, ये हुक्म है अल्लाह का फरमान है कि मैं और मेरे मलाइका इस पर दरूद भेजते हैं। ठीक है, हमें फिर हुक्म देता है, ए लोगो तुम भी इन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। ठीक, ये है ना। अब मैंने बंदा आया, बंदे ने अल्लाह का हुक्म माना, पहला हुक्म है दरूद का, बंदे ने हुक्म माना और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह तू दरूद भेज मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जवाब मेरा पहले ये गया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। हालांकि अल्लाह ने मुझसे कहा युसल्लूना अला नबी, और मैं ये कह रहा हूँ जवाब में, अब मेरा जवाब इधर जा रहा है, मेरा जवाब इधर जा रहा है, ट्रायंगल ही बनाया ना, ए अल्लाह तू दरूद भेज इस पर। उसके बाद मेरा सलाम के लिए कहा गया, मैं राब्ते के लिए सलाम कर रहा हूँ, यानी मेरा राब्ता हुजूर सलाम के ज़रिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी से मेरा हुजूर से राब्ता है, और दरूद के लिए मैं अल्लाह को गुजारिश कर रहा हूँ, ए अल्लाह, क्योंकि दरूद भेजना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की शान है, कोई भेज ही नहीं सकता, कि कोई सीगा ही नहीं है इसके अलावा कि वो शुरू ना हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। तो इसके मैंने बहुत सारी डायग्राम आगे और भी बनाई इस किताब के अंदर। ये भी किताब तकरीबन 2 दफ़ा शायद भी ख़त्म हो गई है, लेकिन पहली किताब मैं यहाँ दूँगा तो आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से रग़बत दिलाए नौजवानों को। और अब होता क्या है, जब मैं खोलता हूँ मोबाइल, मेरी 2 फाइलें एक साथ खुल रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलाल मनवाल हो और दूसरे अल्लाह वसल्लम। एक ही वक्त में मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कह क्या रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। तो जब मैं सल्लि अला मोहम्मद अल्लाह से कह रहा हूँ, अल्लाह सल्लि मोहम्मद, तो मोहम्मद कोई ज़ात होगी तो बात होगी, कोई हयात होगी तो बात होगी, क्योंकि दरूद हयात में भेजा जाएगा, दरूद ज़ात में भेजा जाएगा। तो बच्चों को समझाना यही है वहाँ पर कि हयात नबी की बहस मत जाओ। सबसे बड़ी दलील तो ये है आपकी अपनी, कि आप खुद अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह ताला उस मोहम्मद दरूद भेज जिस पर तू पहले दरूद भेज रहा है। तो इस तरीके से अगर आप समझाएंगे तो उन बच्चों को रग़बत होगी दरूद की तरफ। ये तो मैंने कहा मुख्तसर बता दूँ, क्योंकि बार बार से जिक्र आया। जब मैं ये किताब, मैंने कहा ना कि मैं 24/8/14 को मैंने काम शुरू किया, उसी दौरान मैंने जब मुताला किया तो दरूद की सीखे मुझे मिलना शुरू हुए। तो जब मिलना शुरू हुए तो फिर मेरे दिलचस्पी बढ़ती चली गई, और मैंने जो है वो कई काम मेरे जहन में आने लगे। मैंने इनसे जिक्र भी किया। पहले मैंने सिर्फ डेटा जमा किया दरूद वाला, फतावा को सारा खंगाला, रसाइल को खंगाला, 127 रसाइल में दरूद निकाले, और 140 के करीब मैंने दरूद निकाले रसाइल के अलावा। यानी मैंने एक वर्क़ हो जाए ना फतावा का कम से कम देखा है कि कहाँ दरूद आ रहा है, क्या सीखा है। इस पर तो बहुत गुफ्तगू हो सकती है, जिन्होंने इशारे भी किए।
آپ علمی گفتگو علماء بیٹھے ہیں سامنے، اشارے کرائے میں گفتگو کروں آپ سمجھتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت میرے نزدیک واحد عالم دین ہے اس بر صغیر پاک و ہند، اور دنیا کا میں دعویٰ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے دنیا کے تمام علماء مشائخ کو نہیں پڑھا ہے، میں صرف بر صغیر سے دعویٰ کر رہا ہوں، باقی اگر آپ تحقیق کریں گے تو آگے چلے جائیے۔ کوئی بھی ایسا عالم دین ابھی نہیں آیا سامنے جو تمام مروجہ علوم اپنے زمانے کے وہ اس پر دسترس رکھتا ہو۔ نام آئیں گے بہت سارے، لیکن آپ لفظ تمام سوال نہیں کر پائیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا، تحقیق آپ کو کیجیے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہے تو سائنس بھی ترقی کر چکی تھی، نیوٹن بھی سامنے تھا، آئزنہاور کے سامنے تھا، آئنسٹائن بھی سامنے تھا، اور بہت سارے لوگ سامنے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ تمام ہی علوم میں سائنس کے علوم کے نام نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں فزیکل سائنس، میں کہہ رہا ہوں کیمیکل سائنس، میں کہہ رہا ہوں بایولوجیکل سائنس، میں کہہ رہا ہوں میڈیکل سائنس، میں کہہ رہا ہوں مینجمنٹ سائنس، میں کہہ رہا ہوں سوشل سائنس، ان تمام سائنس کے جو بڑے بڑے میں نام لے لیے، ان کی برانچیں ہیں، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس پر اعلیٰ حضرت نے قلم نہ اٹھایا ہو۔ اب صرف سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا، بس ڈاکٹر صاحب کیوں میں استاد کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، صرف سبحان اللہ، یہ جا کے تحقیق کریں، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے ہمیں ٹھیک ہے ثواب مل گیا، نیکی لکھ دی گئی، لیکن اعلیٰ حضرت کو ہم مطالعہ تو باہر کریں گے آ کر، پھر بحث میں نہیں جاؤں گا، اس سے اشارے میں گفتگو۔ تو یہ بات ہو گئی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن اور درود میں ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ اس وقت گفتگو میں نے کی، یہاں پہ کسی نے نہیں کی، میں نے کیونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جیولوجی میں نہیں ہے، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا کنز الایمان اور دیگر اردو معروف تراجم کا تقابلی مطالعہ۔ الحمدللہ پاکستان میں پہلا میں پی ایچ ڈی تھا اعلیٰ حضرت پر، وہ چیزیں چھپ بھی چکا ہے۔ ایک مترجم کی حیثیت ہے نہیں، اعلیٰ حضرت جو قرآن مترجم سے مترجم نہیں ہے۔ ابھی آپ کو سبحان اللہ پھر آپ کہیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں تحقیق آپ نے کرنی ہے آگے، میری گفتگو کے آگے۔ اعلیٰ حضرت صرف مترجم قرآن نہیں ہے، اعلیٰ حضرت قرآن میں تمام علوم کو ظاہر کرنے والے، اصطلاحات انہوں نے وہ استعمال کی ہیں ترجمہ قرآن کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں سائنس کے عالمی کی حیثیت سے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے زمین کو پھیلایا۔ یہ لفظ زمین پھیلانا کا لفظ جو ہے نا کوئی مترجم نہیں لا سکا۔ زمین کیسے پھیلتی ہے یہ اعلیٰ حضرت جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ ترجمہ کیا، یہ اصطلاح لے کر آئے، یہ ہے بات۔ اور زمین کیسے پھیلتی ہے اس سے بھی اشارہ کر دوں، آپ لوگ عمریں بہت چھوٹی ہیں لیکن جو بڑے عمر کے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ گئے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار؟ گئے ہوں گے نا۔ سب سے پہلی دفعہ جب گئے تھے سمندر کہاں تھا اور آج کہاں ہے؟ 64 میں یا 63 میں پہلی دفعہ جب گیا عبداللہ غازی کے مزار پر تو پانی سمندر مزار تک آتا تھا، پانی جب پیچھے آتا تب ہم جاتے تھے مزار پر، اور آج مزار سے 2 کلومیٹر پیچھے چلے گئے، یہ زمین پھیل گئی۔ تو اسے بھی اشارہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم پر کیونکہ مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ اگر لفظ امی آپ لوگ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جس نے کسی سے نہیں پڑھا ہو، کرتے ہیں نا۔ اور عبدالرحمن شوری کا جو آپ نے نام لیا ہے، حضرت کیا شخصیت ہے، امی ہے وہ، اور 6 جلدوں میں 20,000 سے زیادہ درود، 30 ڈویژن انہوں نے کیے حضور کی نسبت سے، انہوں نے کر دیے 20,000 درود لکھے ہیں انہوں نے۔ اور کمال کی آپ دیکھیے کچھ اشارے مل جائیں گے اس کے اندر اشارے۔ وہ امی اس نسبت سے میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو میں علوم سائنس کا امی کہتا ہوں، کسی نے نہیں پڑھا انہوں نے۔ اور ہر سائنس میں نے نام لے دیا نا، ہر سائنس چیزیں مل جائیں گی آپ کو اس کی۔ اور پھر یہ سب چیزیں مل رہی ہیں، ہمارے محققین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے پی ایچ ڈی کے عنوانات بنا سکتے ہیں۔
اس کے بعد درود پر آئیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ذہن میں تمام علوم ہیں. وہ جب درود لکھنے بیٹھے، جو بھی موضوع نے بتایا تھا آپ نے، جس موضوع پر کتاب ہے اس کا ٹائٹل بھی موضوع کے ساتھ مل رہا ہے، پھر اس کے اندر جو حمد و ثنا ہے اور پھر درود و سلام مناقب ہیں، وہ سارے کے سارے اسی اصطلاحات کے ساتھ ہیں جس موضوع پر وہ کتاب ہے. یہ ہے تحقیق کا کام جو آپ نے آگے بڑھانا ہے. میں نے صرف جمع کیا، ڈیٹا ہے آپ کے لیے، یہ میں نے صرف ڈیٹا جمع کر کے دیا ہے. پھر یہیں پہ ایک بات ذہن میں ابھی آئی، شاید کسی نے ذکر بھی کیا، اسماء نبی کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے جب کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھ سے پہلے 500 اور 300 800 اسماء میں نے پرانی تاریخ میں نکالے. 800 فقی نے 600 کا اضافہ کیا ہے. اب تلاش کریں اسی درود میں، اکثر اسی درود میں ہی ہے. میری عربی اتنی اچھی نہیں، میں پہلے کہہ چکا. اور یہ موقعین کا کام ہے. اگر 600 آپ نام نکال لیں گے یہ تھیسس ہے پورا. یعنی وہ نام جو اب تک کسی نے استعمال نہیں کیے حضور کی شان کے لیے، ہر علم کی اصطلاح میں، چاہے وہ فلکیات کی ہو، چاہے وہ فزکس کی ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کی ہو، کوئی سی بھی ہو، اس ساری اصطلاحات میں درود موجود ہے. یہ خاصیت ہے. یعنی وہ تو فضائل اپنی خبر ہیں جو ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس سے ہٹ کر ہے بات. اور اس کے اندر اب آپ نے محققین نے کام یہ کرنا ہے آگے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں والا، میں نے کوشش کی ہے بتانے کی کہ یہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے بنائے ہوئے صیغے ہیں. اس میں 350 کے قریب صیغے اعلیٰ حضرت کے بنائے ہوئے. اب ہم پہلے تو جانتے ہیں کاپی پیسٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس میں کاپی پیسٹ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا تو حال یہ تھا، کسی نے پوچھا کہ حضرت درود تو آپ نے بہت لکھے ہیں، ذرا ایسا درود بھی لکھیے جس میں نقطہ نہ ہو، بتائیے. ایسا درود ہمیں لکھ دیجئے جو بے نقط ہو. اللہم صلی وسلم لرسول کا محمد و آلہ، لکھ دیا درود میں. یعنی سوال آتے دیر نہیں ہوتی تھی اور جواب یہاں تیار ہوتا تھا. ہر علم کے اندر انہوں نے اس طرح سے درود لوگوں نے اکٹھا کیا. تو جب یہ کتاب میں مکمل کر رہا تھا تو اس میں ہمارے 12ویں صاحب کا اس کی پروف ریڈنگ میں 70% سے زیادہ ہاتھ ہے. کیونکہ میں نے کہا پہلے بتا دیا تھا ان کو، کہا دیا میں جمع کر کے دے دوں، کام آپ نے کمپوزنگ کرانی ہے، پھر تصحیح کرنی ہے اس کی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. پھر میں نے فائنل اس کے لیے مولانا اسلم رضا صاحب ان کو میں نے بھیجا، کیونکہ ظاہر معاملہ یہ ہے نا، کیونکہ میرے ذہن میں ابھی 3 کتابیں اور ہیں. اسی ڈیٹا سے 3 کتابیں نکالنے جا رہا ہوں. پہلی کتاب نکال رہا ہوں دلائل الخیرات کی طرز پر. میں نے اس کے 7 حصے کر دیے ہیں، ان کے 7 سبق بنا دیے ہیں تاکہ دلائل خیرات جیسی ہے دلائل رضویہ بھی ہو جائے، یا کچھ بھی نام میں بعد میں رکھوں گا. ایک تو دلائل الخیرات کی طرز پہ کتاب اسی درود سے بنے گی. ایک بنے گی، آپ لوگ عربی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ ابھی بات ہو رہی تھی، جو ٹائٹل ہے نا وہ ٹائٹل بتاتا ہے کتاب کے اندر ہے کیا. اگر صرف یہی ہو جائے، اس کا رسالے کا نام اور نیچے اس کا عربی خطبہ، اگر یہی آپ 250 جمع کر دیں گے نا ایک کتاب بن جائے گی عربی. اور اس پر کوئی ہمارے عمیر جیسے وہ لکھ دیں گے اگر مقدمہ، تو ایک بہترین کتاب ہو جائے گی عربی ادب کی. تیسری کتابوں کا تعارف ابھی ہو سکتا ہے، ہر کتاب کا تعارف ہو سکتا ہے اس طریقے سے. تو ابھی کام ابھی چل رہا ہے، ابھی دوسری کتاب آ گئی ہے، تیسری ہے جو آنے والی ہے انشاءاللہ دلائل الخیرات کی طرف جو ہے وہ بھی اس نے ہماری مدد. تو اسلم رضا صاحب نے فائنلی اس کو دیکھا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جب اوکے کیا تو میں نے اسی طبع کا انتظام کیا. کام تحقیق کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو
ہمیشہ ایسے ہی دین سے محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق فرمائے. آپ کا بہت شکریہ اور اپنے تمام تینوں افراد کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اور آج ہم نے جس کتاب پر تبصرہ اور تعارف سنا ہے وہ مجموعہ درود رضویہ از پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری زیدہ مجدہ. اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں چند ایک گزارشات پیش کروں اور اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا، جناب ڈاکٹر ثاقب محمد خان، ڈاکٹر سہیل شفیق اور ڈاکٹر مہربان باروی، جناب محترم ڈاکٹر شعیب صاحب. ڈاکٹر صاحب جامعہ کراچی میں بحیثیت استاد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جناب محترم محمد طارق آزاد صاحب اور ہماری آج کی اس نشست کے صدر جناب حضرت علامہ عبدالجبار نقشبندی اور آپ تمام دیگر اہل علم جو اپنے نہایت ہی قیمتی وقت میں سے آپ کچھ ٹائم اسپیئر کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے، اور میں آپ کا اس پر بہت شکر گزار ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور سلطنت علم اور سخنوری میں آپ کا سکہ رائج ہے. نہایت ہی قادر الکلام شخصیت ہیں اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بالخصوص جس انداز سے آپ نے اپنے فتاویٰ میں، اپنے رسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مختلف صیغوں کے ساتھ درود و سلام بھیجا ہے، تو یہ دراصل ایک عاشق پر خاص کیفیت وارد ہوتی ہے جب وہ اپنے محبوب کا مختلف اسماء کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور بالخصوص سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت سیراب نہیں ہوتی، تو پھر مختلف صیغوں کا جو اہل محبت ہیں وہ درود و سلام میں استعمال کرتے ہیں اور استخدام کرتے ہیں. تو یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیونکہ مختلف علوم و فنون کے ماہر ہیں اور کلام پر قدرت رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھرپور طور پر تمام علوم سے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی تحریروں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے مختلف صیغے تحریر فرمائے ہیں. امام ابن قیم کی جلاء الافہام ہو، امام سخاوی کی القول البدیع ہو، یا سعادت الدارین کا ذکر ہوا، ان تمام بزرگوں نے اسی محبت کے جذبے کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے صیغوں پر مشتمل کتابوں کو مرتب کیا ہے. امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ ایک کنویں پر وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور کنویں کا پانی بہت نیچے تھا، ایک بچی قریب آئی، اس نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا اور پانی اوپر آ گیا. آپ بہت حیران ہوئے، اس بچی سے وجہ پوچھی تو کہا کہ اس کا سبب صرف ایک ہے کہ میں بکثرت محمد الرسول اللہ پر درود و سلام پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ میں ایک جذبہ اور ایک شوق بیدار ہوا، اور دلائل الخیرات کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک خوبصورت مجموعہ درود و سلام کا موجود ہے. اصل بات حضور کی بارگاہ میں مقبولیت ہے. سلام بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں، اردو، فارسی، انگریزی، دنیا کی ہر زبان میں درود و سلام لکھے گئے، لیکن اگر کوئی سلام حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں لوگ ہر کونے میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبولیت کی ایک بہت بڑی علامت ہے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اہل السنہ کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کو جس عقیدت اور محبت کے ساتھ جمع کیا ہے، تو یقیناً یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے،
اور قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذاکر اللہ کا ذکر کرتے کرتے مذکور ہو جاتا ہے، اور حدیث سے قدسی میں ہے انا جلیس من ذکرنی، کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ تو جس طرح اللہ کا ذکر کرنے والے کا ذکر پروردگار عالم فرماتا ہے، اسی طرح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر حضور کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر فلاں بن فلاں بن فلاں نے درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ کا ذاکر اللہ رب کریم کی ہم نشینی کو پاتا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضری اور حضوری پاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے نہایت ہی برکت کی بات ہے کہ آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے اس خوبصورت مجموعہ پر مشتمل کتاب کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور یقیناً اس کتاب کی اور درود و سلام کی برکات ہم کو ضرور حاصل ہوں گی۔ میں صرف اپنی بات کو اس بات کے ساتھ میں مکمل کر رہا ہوں۔ علامہ عبدالجبار صاحب نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو کہ جہاں یونیورسٹی کے پروفیسرز اور اہل علم جمع ہوں، تو میں آپ کے سامنے مختصراً یہ بات پیش کروں کہ اس ادارے میں ہم 1 سالہ علم دین کورس ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، جہاں ہم بزنس کمیونٹی کے اور وہ لوگ جو مختلف اداروں میں جابز کرتے ہیں، یونیورسٹیز کالجز میں ہیں، لیکن وہ باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم نے 1 سالہ ان کے لیے علم دین کورس یہاں متعارف کروایا ہے۔ 6 ماہ کے 2 سیمسٹرز ہم نے یہاں پر مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح یہاں 1 دن کتاب اور صاحب کتاب کے عنوان سے پروگرام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے مصنف زندہ ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زندہ مصنف پر بات کریں اور جو مبصرین ہیں ان کو دعوت دی جائے، تو کوشش کیجئے کہ کوئی اچھا عنوان ہو جس پر تبصرے کی وجہ سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، تو آپ ہمیں ریکمنڈ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی کتاب اور صاحب کتاب دونوں کو ہم کوشش کریں گے کہ تعارف کے لیے ہم اس پروگرام میں ہم انہیں دعوت دیں۔ اسی طرح ایک پروگرام ہم نے ورکشاپس کی صورت میں رکھا ہے۔ یہاں وقتاً فوقتاً ہم مختلف پروگرامز منعقد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل شفیق ہمیں اسلامی تاریخ پر 1-2 پروگرامز میں ورکشاپ کروا چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب سے ہم اسلام اینڈ ویمن رائٹس پر گفتگو کروا چکے ہیں۔ ڈاکٹر محبوب انٹروڈکشن ٹو ازمز پر بات کر چکے ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ ہم ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب سے وقت لے کر سلطنت عثمانیہ پر ایک ورکشاپ یہاں پر انشاءاللہ ارینج کر رہے ہیں۔ مکالمہ کے نام سے یہاں ایک پروگرام ہر جمعۃ المبارک کو ہم رکھتے ہیں جس میں پینل ڈسکشن ہوتی ہے۔ ہم مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو یہاں دعوت دیتے ہیں۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، تو یہ جہاں درود و سلام کے فضائل اور برکات لکھے گئے ہیں، تو اس میں اہل علم نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا کہ میری اللہ نے مغفرت فرما دی۔ پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا بنا؟ کہا کہ میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا، تو لوگوں کے اجتماع میں نے کہا کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور میرے اس کہنے پر لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ درود و سلام کا ایک خوبصورت مرقع کی صورت میں اس کتاب کو جمع کرنا، یقیناً مجھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم اس پہ بھرپور ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل ڈاکٹر صاحب کی اور ہماری مغفرت کا باعث بنے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں ہم اپنے معزز مہمانان گرامی قدر کو شیلڈ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب سے اور ڈاکٹر مہربان باروی صاحب سے کہ آپ جناب محترم علامہ عبدالجبار نقشبندی صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش فرمائیں۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس مقدس اور بابرکت محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے محترم المقام ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس ادارے کو خوب ترقی نصیب فرما دیں، اس ادارے کو اسلام کا، اہل سنت و جماعت کا عظیم الشان مرکز بنا دیں۔ ڈاکٹر محمد عمیر صدیقی صاحب اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اے الہ العالمین اپنی رحمت، اپنا فضل و کرم ان کی شامل حال فرما دیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت انہیں عطا فرما، اور بزرگان دین کے دامن کرم کا سایہ ہمیشہ ان کے سر پہ قائم و دائم فرما۔